آج وہابیت سے نہیں ہو رہا ہے، اس سے زیادہ نقصان ہماری خرافاتوں سے ہو رہا ہے۔ آج وہابیوں کو محنت کرنے کی ضرورت نہیں پڑ رہی ہے۔ ایک زمانہ تھا وہابی محنت کرتے تھے، کونوں کونوں میں لے جا کے چھپ کے سمجھاتے تھے، اب ان کو ضرورت نہیں پڑ رہی۔ پڑھے لکھے نوجوانوں کے گلوں میں ہاتھ ڈال کے صرف اتنا بولتے ہیں، دیکھو صاحب یہ پنجے اٹھا رہے ہیں، یہ تازیے نکال رہے ہیں، یہ ڈھول بجا رہے ہیں، ذرا بتاؤ کیا یہی اسلام ہے؟ تو ایک پڑھے لکھے آدمی کے ذہن میں فوراً یہ بات آتی ہے، واقعی اسلام نہیں ہو سکتا۔ اگر تازیہ نکالنا اسلام ہوتا تو خدا کی قسم زین العابدین سب سے پہلے تازیہ نکالتا۔ پنجے نکالنا اگر اسلام ہوتا تو اہل بیت کا ہر فرد پنجے نکالتا۔ امام زین العابدین کے بارے میں تو یہ آتا ہے کہ پوری زندگی آپ روتے رہے، آنکھوں میں گڑے پڑ گئے تھے، اور جب بھی پانی ان کے سامنے پیش کیا جاتا تو آپ پانی نہیں پی پاتے تھے، کئی گھنٹے تک آپ روتے رہتے تھے، پیالہ رکھا رہتا۔ پوچھا جاتا ہے کہ آپ پانی کیوں نہیں پیتے، آپ نے پانی طلب کیا؟ تو آپ فرماتے کہ مجھے میرے بابا حسین کی پیاس یاد آ جاتی، مجھے اپنے بھائیوں کا پیاسا تڑپنا یاد آ جاتا۔ وہ امام زین العابدین جو پوری زندگی کربلا کو یاد کرتے رہے، اور ہم نے کربلا کے دن کو 10 عاشورے کے دن کو کیا بنا دیا؟ ڈھول بجانے کا دن۔ یہ ڈھول کس نے بجایا تھا بھائی؟ اہل بیت نے بجایا تھا کہ یزیدیوں نے بجایا تھا؟ یزیدیوں نے۔ ارے 10 عاشورے کو حسین پاک کے قافلے کا تو یہ حال تھا کہ سر نیزوں پہ لے جا کے دوڑا رہے تھے، تماشا بنایا تھا اہل بیت کا انہوں نے، ڈھول تو یزیدی بجا رہے، اور تم نے یزیدیوں کا کام لے لیا۔ یاد رکھیے یہ پنجے کی کوئی اصل نہیں، ہمارے علماء اس سے بری ہے، یہ جو کرتے جاہل لوگ ہیں ان سے ہم بری سما۔ اگر ڈھول بجانا، تازیہ نکالنا، پنجے نکالنا اسلام ہوتا تو یاد رکھو ہمارے علماء کے ہاتھ میں پنجے ہوتے، ہمارے مدرسوں سے تازیے نکلتے۔ تو جب ہمارے مدرسوں سے تازیے نہیں نکلتے، ہمارے مدرسوں سے ڈھول نہیں بجتا، تو اس کا مطلب یہ ہماری سنیت نہیں ہے۔ اور ان وہابیوں سے بھی کہوں گا کہ عوام کی جہالت کو ہمارے کھاتے میں مت فٹ کرو، ہم سے بات کرنا ہے تو کتابوں پہ بات کرو۔ جاہلوں کے اعمال کی ہمارے پاس کوئی سند نہیں ہے، ہم اس کے کوئی ذمہ دار نہیں ہے، لیکن ہم اپنی قوم کی اصلاح کی کوشش کرتے ہیں، کوشش کریں گے، اور محبت سے پیار سے سمجھائیں گے کہ بھائیو یہ اسلام نہیں ہے، یہ محرم منانے کا طریقہ نہیں ہے۔ تو خدا کے واسطے ڈھول بجانے سے بچیے، یہ یزید کا کام تھا، یہ حسینیوں کا کام نہیں ہو سکتا۔ آقا نے فرمایا میں ڈھول توڑنے کے لیے آیا ہوں، میں ڈھول تباہ کرنے کے لیے آیا ہوں، ڈھول باجے شیطان کی آوازیں۔ تو 10 محرم کو ڈھول نہیں بجانا ہے، حسین پاک کے نام کی مجلسوں کو منعقد کرنا ہے، 10 محرم کو روزہ رکھنا ہے، 10 محرم کو لوگوں کو کھلانا، صدقے اور خیرات کرنا ہے، 10 محرم کو نیک اعمال کرنا ہے۔ حسین پاک تو اسلام پر قربان ہو گئے، ہمیں بھی اسلام پہ قربان ہونے کا جذبہ بیدار کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ آج کی مجلس کو قبول فرمائے۔